اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما حطبكم ایها المرسلون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم پس کیا معاملہ ہے تمہارا ایها المرسلون اے بھیجے ہوئے تین فرشتے انسانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے، ان کو بچے اسحاق کے ہونے کی خوشخبری دی۔ باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ خاص کوئی اور اللہ کی طرف سے مہم لے کر بھی اترے ہیں جس کو انہوں نے سر انجام دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا فما خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، ایها المرسلون اے فرشتو، ذرا بتلاؤ تو، اور کس خاص معاملے کو سر انجام دینے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف مجرمین جو مجرم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ جو قوم کے اکثر افراد برے فعل کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ اور میری اطاعت کرو، اور یہ جو برائی کے اندر تم اکثر لوگ مبتلا ہو کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے لڑکوں کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اس میں دین کا نقصان بھی ہے، ایمان کا نقصان بھی ہے، پیسے کا نقصان بھی ہے، وقت کا نقصان بھی ہے۔ جس زاویے سے بدفعلی کے کام کے اوپر غور کرو گے، سراسر یہ ہر طرح کا نقصان ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، قوم کی بچیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ مسلسل حضرت لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اور خاص طور پر اس پہلے بات سے توبہ کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کس خاص معاملے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا الی قوم، ہم بھیجے گئے ایک قوم کی طرف مجرمین جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو بدفعلی کے اندر مبتلا ہیں، الا اہل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے۔ نبی کی آل کے اندر وہ تمام افراد شامل ہوتے ہیں، اور اس کے گھر کے افراد ہوں یا باہر کے، جو بھی مومن ہوتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، وہ نبی کی آل کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جو بھی مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، بے شک ہم ان کو بچا لیں گے اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ رب العالمین کا جس وقت عذاب آتا ہے تو اس عذاب سے بال بال نبی کو اور اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے، اور باقی جو ہوں، جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، خواہ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر کیوں نہ چڑھ جائیں، اللہ کا عذاب ان تک پہنچ کر کے رہتا ہے، اور وہ عذاب کے اندر ہلاک ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی فرما دی الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے اس کے لیے، انہا، کہ بے شک وہ بھی ہوگی لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون
اگر ایک نبی کی زوجہ کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں لائے گی، ظالموں کا ساتھ دے گی، ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ 3 فرشتے خوبصورت ترین نوجوانوں کی شکل میں آئے، تو بعض حضرات نے یہ رائے ذکر کی ہے کہ قوم کے لوگوں کو اس خاتون نے جا کر کے یہ اطلاع دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ بعد نے یہ بات بھی لکھی کہ بجائے دروازوں کے اس قدر نشے کے اندر بدآواز تھے کہ دیواروں کو پھاند کر کے اندر آئے اور مطالبہ دنیا کا ایک عجیب ترین مطالبہ کیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، اور ہر کسی کو پتہ تھا کہ کس بات کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ناجائز خواہش مہمانوں سے پوری کرنے کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ یہ مطالبہ نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کے لیے عذاب لے کر اترے ہیں۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، دنیا اور آخرت کے طرف واحد ذات بابرکات کوئی غیب جاننے والی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کو یہ بھی معلوم ہے جو موجودہ وقت میں ہو رہا، یہ بھی معلوم جو ابھی تک ہو چکا، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے جو انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے وہ سب سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ تو لوط علیہ السلام تو ان کو انسان ہی سمجھ رہے تھے، مہمان سمجھ رہے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں، قوم کی بچیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ فلما جاء، جس وقت آ گئے آل لوط کے پاس المرسلون، بھیجے ہوئے یہ فرشتے پہنچ آئے، قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم تو ناآشنا لوگ لگتے ہو، ہماری بستی کے نہیں ہو، اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہو، جانتے نہیں تھے، یہ کسی اور علاقے سے آئے ہیں۔ قالو، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے سامنے اپنا تعارف کرایا، ہم فرشتے ہیں، پریشان نہ ہو جاؤ، جئناک، ہم لائیں تمہارے پاس، بما وہ عذاب کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ شک کرتے ہیں دن رات۔ حضرت لوط علیہ السلام لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، جب ایمان لے آؤ گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کے راستے کو نہیں چھوڑو گے، رہزنی کو نہیں چھوڑو گے، بدفعلی کے کام کو نہیں چھوڑو گے، تو دنیا کے اندر بھی عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کافروں کے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ لوگ اس بارے میں بڑا شک کرتے تھے، پتہ نہیں ہم سے جھوٹ بولتا ہے، کیا کہتا ہے، عذاب آتا ہے بھی یا نہیں آتا، شک کرتے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی، بلکہ جئناک، اے لوط علیہ السلام، ہم لے کر کے آ گئے ہیں تمہارے پاس، بما، وہ عذاب کانوا فیہ یمترون، جس کے اندر یہ شک کر رہے ہیں، وآتیناک، اور ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس، بالحق، حق کو، حق سے یہاں پر مفسرین حضرات نے مراد لکھا ہے سزا، عذاب، ہم تمہارے پاس عذاب لے کر کے حاضر ہو گئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بات کے اندر بالکل سچے ہیں۔ فَأَسْرِ، اے لوط علیہ السلام، راتوں رات لے کر چل پڑو، بِأَہْلِکَ، اپنے اہل کو، اپنے گھر کے افراد کو جو اہل ایمان ہیں، اور اپنے باقی اہل ایمان ساتھیوں کو راتوں رات لے کر کے چلے جاؤ، بِقَطْعٍ، ایک حصے میں، من الليل، رات کے، وَاتَّبِعْ، اور خود پیچھے پیچھے چلو، أَدْبَارَهُمْ، پیچھے پیچھے ان کے، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور مڑ کر کے نہ دیکھے، منکم، کوئی بھی تم میں سے احد کو، یہ ایک بھی، وَامْضُوا، چلتے چلے جاؤ، حیث، یہاں جہاں تؤمرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے فیصلہ کن بات بتلا دی اس کو، ذالک، اور یہ بات، ان، یہ کہ دابر جڑ ہؤلاء، ان لوگوں کی مقتون کٹ کر کے رہے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو تاریخی سزا دی، ایک ایسی سزا دی، اگلی آیات بینات کے اندر تذکرہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی، اور اس کے بعد بھی اللہ نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی۔ جب اہل ایمان بستی سے باہر ہو گئے تو سدوم کی 5 بستیوں کو جبرائیل امین نے، جس وقت وہ لوگ اس کام کے اندر ایک لحاظ سے رنگی ہاتھوں پکڑے گئے کہ مطالبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے تھے اور باز نہیں آ رہے تھے، تو فرشتے نے زمین کو اکھاڑا، آدھے آسمان تک لے گیا، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہوئی ہے، اور 5 بستیوں کو الٹا کر کے بحر مردار کے اندر پھینک دیا، اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے بارش بھی کی، اور بارش پانی کی بارش نہیں تھی، آگ کی کنکریوں کی بارش تھی۔ ایسی تاریخی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ تو اہل مکہ کو اور رہتی دنیا کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مکہ کے لوگوں،
یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کے اوپر غور کر لو کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آتا ہے تو لوگوں کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اگر لوگ اس کے پیغام کو مانتے ہیں، اپناتے ہیں، اس کو اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کا گھر جنت اہل ایمان کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ نبی کا مقابلہ کرتے ہیں، نبی کے پیغام کو اپناتے نہیں ہیں اور ظلم کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ لوگ اللہ کے عذاب کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو اے مکہ والو، ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لو کہ تمہارا مستقبل ایمان لانے کی صورت میں مدینہ کی برگو بہار ریاست ہوگی یا مقابلہ کرنے کی صورت میں بدر کا کنواں ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ قال فرمایا فما حتبکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، ایہا اے المرسلون، فرشتوں۔ قالوا، انہوں نے کہا ان بے شک ہم ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، مجرمین جو مجرم ہیں، الا سوائے آل لوط، آل لوط کے، ان بے شک ہم لمنجوم، ان کو بچا لیں گے، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأۃ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، انہا، بے شک وہ ہوگی، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فلما، پھر جب جا آ گئے، آل لوط کے پاس، المرسلون، فرشتے، قال، کہا، انکم، بے شک تم، قوم، لوگو، منکرون، نا آشنا، قالوا، فرشتوں نے کہا، بلکہ جئنا، کہ ہم لے کر کے آئے ہیں تیرے پاس، بما، وہ عذاب، کانوا فیہ یمترون، جس میں یہ شک کر رہے ہیں، وآتیناک، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس، بالحق، حق کو، وإنا، بے شک ہم لصادقون، سچے ہیں، فاسر، پس لے کر چل پڑو، بأہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطع، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، واتبع، اور چلو خود، ادبارہم، ان کے پیچھے، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، وامضوا، اور چلتے چلے جاؤ، حیثو، جہاں تؤمرون، تمہیں حکم دیا گیا ہے، وقضینا الی، اور ہم نے فیصلہ کن انداز میں بتلا دی، اس کو، ذالک الامر، یہ بات، ان، یہ کہ دابر، جڑ، ہؤلاء، ان لوگوں کی، مقطوعن، کٹ کر کے رہے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔